ناظرین، تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حماس سربراہ اسماعیل شہید۔ حماس نے تہران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی، جب کہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ وقد قدمنا الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من كافة المستويات، لكن الراية لا تسقط ولن تسقط بإذن الله تعالى وعونه۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے جس کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک سنگین واقعہ ہے۔ ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا ہے۔ اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومت ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ فلسطینی گروپ کی بین الاقوامی سفارت کاری کا چہرہ تھے۔ وہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں بطور مذاکرات کار شریک ہوئے تھے۔ غزہ میں سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے اسماعیل ہنیہ تو ترکیہ اور قطر میں رہتے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے تہران کے قلب میں ایک میزائل فائر کیا گیا، جہاں اسماعیل ہنیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے۔ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کون تھے؟ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہنیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی کو برقرار رہی اور اسماعیل ہنیہ ہی اس کے سربراہ رہے۔ دوسری جانب میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق ایران کے مذہبی اہمیت کے حامل اہم شہر قم کی مسجد جمکران میں ایرانی روایات کے مطابق انتقام کی علامت سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 2020 میں عراق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی حملے میں قتل کے بعد سرخ پرچم لہرایا گیا تھا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی ویڈیو سامنے آ گئی۔
गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की थी। तकरीब में तुर्क वज़ीर ख़ारजा और हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया भी शरीक थे। ईरानी सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब की वीडियो सामने आई है, जिसमें तुर्क वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को शहीद इस्माइल हनिया से मिलवा रहे हैं। نقول لهذا العدو لن ننسى. इस्माइल हनिया की पड़ी नज़म वायरल। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पढ़ी गई नज़म सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस नज़म में इस्माइल हनिया कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अपना रास्ता और अपना मकसद जानता हूँ। नज़म के इशार हैं कि मौत मेरे सामने हर मोड़ पर रक्स करती है, हमारी ज़िंदगी एक नगमा है जो जद्दोजहद की धुन में लिखा गया है। इस्माइल हनिया ये शेर भी पढ़ते हैं कि हमारा रास्ता कांटों से पुर रास्ता है। ख्याल रहे कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया आज ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में होने वाले इसराइली हमले में शहीद हो गए। वो ईरानी सदर महमूद पुरशकियान की इस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में इस्माइल हनिया की बहन, बेटों और पोते पोतियों समेत खानदान के मुतअद्दिद अफराद शहीद हो चुके हैं।